الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا اکرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سورۃ مومنون کی آیت ہے قد افلح المؤمنون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ مومن فلاح پا گئے جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں محتاط ہوتے ہیں، ادائیگی کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 30 مرتبہ بغیر نماز کے ذکر کے زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اور 37 مرتبہ اللہ رب العزت نے اس کا 27 مرتبہ نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ 8 مکی مقامات پر صورتیں ہیں، باقی ساری مدنی ہیں۔ اچھا، اللہ کا ایک حکم کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم کافی نہیں ہے؟ اور جب ریپیٹڈلی ایک چیز بار بار آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ چلے جائیے، ایک دفعہ کافی ہے؟ نہیں، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ۔ سٹریس ہے کہ میں انسسٹ کر رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو گو ایٹ ایوری کاسٹ، کہ آپ کو ہر قیمت پر جانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ ہی اللہ کا فرما دینا کافی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے 30 مرتبہ اور 27 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اصل میں رب یہ چاہتا ہوں، میں رب کیا چاہتا ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کو میں نے مال دیا ہے یہ دولت تمہارے اندر نہ گردش کرتی پھرے۔ میں نے پوچھا کسی سے، جاگیردار تھے ہمارے دیہات کے، تو میں نے ان سے پوچھا یہ شادیاں باہر کیوں نہیں کرتے؟ دوسری جگہ برادری میں یہ رشتے آپ باہر کیوں نہیں کرتے؟ لڑکی کی عمر 40 سال ہے، لڑکے کی عمر 16 سال ہے۔ لڑکے کی عمر اگر 35 سال ہے، لڑکی جو ہے وہ 14-15 سال کی۔ میں نے پوچھا اس میں کیا اسٹریٹجی آپ کی؟ انہوں نے کہا جی ہماری زمینیں باہر جاتی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری یہ پراپرٹی اور ہماری جائیداد، ہماری زمینیں باہر کسی کے پاس جائیں، ہم گھر کے اندر ہی سارا کچھ رکھتے ہیں، باہر نہیں جانے دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رب یہ چاہتا ہوں لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ تم میں سے جنہیں میں نے پیسہ دیا ہے نا، یہ پیسہ اسی کے اندر گردش نہ کرتا رہے، پیسے کو باہر نکلنا چاہیے، دولت کو تمہاری تجوریوں سے باہر آنا چاہیے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے ہیں نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، اور اللہ کو قرض حسنہ بھی دو۔ اللہ کو کیا دو؟ قرض حسنہ۔ اچھا، قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جو دے کے مانگا نہ جائے، بھول جائے، جب اپنا مرضی سے کوئی لوٹا دے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر رب کو دینا ہے تو قرض حسنہ دو، ایسا قرض دو کہ جس کا دوبارہ تقاضا نہ کرو، جب مقروض کے پاس ہوگا تو میں لوٹا دے گا۔ ہاں، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو، اللہ کے پاس اس کا اجر جو ہے بہت بڑا اجر ہے، اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ یہ زکوٰۃ اور زکاة سے نکلا لفظ جس کا معنی ہے پاک کرنا۔ جس کا معنی کیا ہے؟ پاک کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو مال موجود ہے وہ پاک نہیں ہے، وہ پاک طیب نہیں ہے۔ اب اس کو پاک آپ نے کیسے کرنا ہے؟ زکوٰۃ دے کے۔ کیسے پاک کرنا ہے؟ زکوٰۃ دے کے۔ یہ ایک فطری سا امر ہے۔ میں ابھی سورہ وضع بھی پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، اے حبیب ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ نکال لیں۔
یہ خود جو ہے وہ حکم کا درجہ رکھتا ہے. آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ ان کے مالوں سے زکوٰۃ نکالیں. کیا نکالیں؟ زکوٰۃ لے لیں. تو طاہرہم و تزکیہم، انہیں مطہر بھی کر دیں اور مزکی بھی کر دیں، پاکیزہ بھی کر دیں، صاف ستھرا بھی کر دیں. اس کا مطلب ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا نہ تو پاکیزہ ہے نہ مزکا ہے، اس کا پورا وجود، اس کے پورے اعمال جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں. اللہ خود فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیں، زکوٰۃ نکال لیں. کیوں نکالیں؟ کہ انہیں آپ مزکا بھی کر دیں، مطہر بھی کر دیں، وصلی علیہم، اور اس کے بعد ان کے لیے دعا بھی کر دیں. آپ دعا بھی فرمائیں. صرف ان سے زکوٰۃ نہیں لینی، زکوٰۃ لینے کے بعد یہ ان کو پیوریفائی کر دیں. جب یہ پاک ہو جائیں تو پھر میری بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ جو میں نے ان سے زکوٰۃ لے کے بندوں تک پہنچائی ہے، یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے. زکوٰۃ دینے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد آرام سے نہ بیٹھا کریں، بلکہ دعا کریں یا اللہ جو دیا ہے اسے قبول فرما لینا. کیا فرما لینا؟ قبول فرما. جو میں نے دیا اس کو تو قبول فرما لے. دیکھ کے ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان صلاتک سکد اللہم، بے شک آپ کی دعائیں ان کے اطمینان قلب کا باعث بنتی ہیں. اب آپ دعا کرتے ہیں ان کے دلوں کو سکون میسر آ جاتا ہے. تو آپ دعا بھی فرما دیا کریں. جسے بھی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، اگلا سوال یہ کرنا کہ میرے لیے دعا کر دینا، میرے لیے دعا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لے اور میری مشکلات کو آسان فرما دے. سورۃ بقرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، اللہ فرماتے ہیں جو زیادہ ہے نا ضرورت سے وہ سارا ہی خرچ کر دو. وہ کیا کر دو؟ سارا ہی خرچ کر دو. اب اس کی کیا فلسفی ہے؟ ہم تو بڑے نپے تلے رہتے ہیں نا، سوچ سوچ کے خرچ کرتے ہیں، گنتے رہتے ہیں. پیسے نہیں گنتے ہیں پیسے. بیلنس نہیں چیک کرتے، اکاؤنٹس چیک نہیں کرتے کتنا بیلنس باقی رہ گیا، کتنا نکل گیا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ فرماتے ہیں بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو پیٹھ کے پیچھے عیب لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور بہتان باندھتے ہیں. الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع بھی کرتے ہیں اور پھر اپنے اکاؤنٹس کا حساب بھی رکھتے ہیں، گنتے ہیں. مال کو جمع کرنا اور پھر اس کو گننا. کیا کرنا؟ اس کو گننا. یحسب ان مالہ اخلدہ، اللہ فرماتے ہیں شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال ہمیشہ رہ جائے گا. مال ہمیشہ رہ جائے گا. مال نہیں رہتا. میں ابھی گاڑی میں آ رہا تھا، میں ایک پھل فروش ہے، کوئی پچھلے 30 سال سے اسے پھل میں لیتا ہوں. وہ سمن آباد کے گول چکر جو ہے راؤنڈ اباؤٹ وہاں بیٹھا ہوتا ہے. تو مجھے ابھی بچے نے بتایا راستے میں، استاد جی آپ کو پتہ ہے جس سے آپ پھل خریدتے ہیں وہ فوت ہو گیا. تو میں پریشان ہوا. کہنے لگے استاد جی وہ رکشے میں، گاڑی میں تھے، اس کی بیٹی تھی، وہ خود تھا اور بیٹا تھا، ڈرائیور جو تھا وہ متبنہ تھا، منہ بولا بیٹا تھا. یو ٹرن لینے لگے، آگے سے بس آئی ہے، اس نے گاڑی اڑا کے رکھ دی. وہ 5 بندے، پانچوں کے پانچوں ایٹ دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. سب کچھ گیا. وہ اس کا سارا ٹھیلا جو بھی تھا وہ سب بند پڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ بندہ سمجھتا ہے یہ پیسے میرے پاس ہمیشہ رہیں گے. نہیں، یہ گمان کر رہا ہے کہ پیسے میرے پاس رہیں گے. کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرماتے ہیں تجھے اور میں تیری دولت کو جہنم کی آگ میں پھینک کے روند ڈالوں گا. تمہیں اور تمہاری اس دولت کو جہنم کی آگ میں پھینک کے روند ڈالوں گا. ما ادراک ما الحطمہ، تجھے کیا پتہ یہ حطمہ کیا چیز ہے؟ خود ہی فرماتے اللہ کہ حبیبی نے بتا دیجیے، تمہیں نہیں پتہ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، انہیں بتا دیجئے کہ یہ رب کی بھڑکائی آگ ہے. یہ کس کی بھڑکائی آگ ہے؟ یہ رب کی بھڑکائی آگ ہے. پیسے جمع کرنے سے پہلے آپ نے سوچنا ضرور ہے، اور سوچنا، پیسہ جمع کرنا بری بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی نفی کر رہا ہوں، اللہ نفی فرما رہے ہیں. پیسہ جمع کر کے، دولت جمع کر کے اللہ کی راہ میں نہ دینا برا ہے. اللہ کی راہ میں نہ دینا برا ہے. جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے.
اللہ فرماتے میں نے ابراہیم کو، میں نے اسحاق کو، میں نے یعقوب کو وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، میں نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم، اے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، آپ نے اچھے اچھے کام کرنے ہیں، فعل الخیرات، بڑے اچھے کام کرنے ہیں۔ سورۃ انبیاء کی آیت، پوچھا کہ یا اللہ وہ اچھے کام کیا ہیں؟ فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اللہ فرماتے ہیں آپ نے نماز ادا کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے، یہ اچھے کام ہیں۔ یہ کس کو حکم دے رہے ہیں؟ پیغمبروں کو، یعقوب علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں۔ جب پوچھا تو فرمایا کہ ایک تو نماز نہیں چھوڑنی اور دوسرا زکوٰۃ میں کوتاہی نہیں کرنی ہے، زکوٰۃ کے اندر کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ ہیلے بہانے شروع ہو گئے ہیں، شعبان شروع ہو گیا نا، اب زکوٰۃ کے لیے ہیلے بہانے شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے ٹیلی فون بھی آتے ہیں، بہت سے فون آتے ہیں، میں ذکر کروں گا آگے جب مسائل بتاؤں گا۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ مریم میں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ وہ کیا اچھا کام کرتے ہیں؟ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ تو کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بیٹی اگرچہ شادی شدہ ہے، بیٹا اگرچہ شادی شدہ ہے، کیا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ اپنی بیوی سے پوچھیں کہ کتنا زیور ہے آپ کے پاس؟ بیٹی شادی کر کے گھر چلی گئی تو اپنا پیغام تو دیں، پوچھیں کہ بیٹا زیور کتنا ہے، زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں دی؟ داماد سے پوچھیں، بیٹی سے پوچھیں، بیوی سے پوچھیں، بہو سے پوچھیں، بیٹے سے پوچھیں کہ پیسے بتاؤ کتنے پیسے، زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں دی؟ آپ نے پیغام تو آپ نے دینا ہے نا۔ جب اللہ اپنے پیغمبروں کو فرما رہا ہے کہ وہ اچھی نصیحتیں اپنے گھر والوں کو کرتے ہیں اور اچھی نصیحتیں ان سے پوچھا، کہتے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑنی اور زکوٰۃ جو ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اچھے کاموں میں نہیں ہیں، واقعی باتیں کی جائیں گی جی۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 43، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرمین، اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر آپس میں باہمی طور پر سوال کیے جائیں گے، جنتی مجرموں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، یہ جہنم میں کیسے آ گئے ہیں؟ پوچھیں گے جنتی جہنم میں کیا چیز تمہیں لے آئی؟ قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، وہ کہیں گے دو کام ہم نہیں کرتے تھے، ایک تم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دوسرا غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ دو کام ہم نہیں کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ان سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کیا کرنے آئے، تو کہتے دو چیزیں جہنم میں ہمیں کھینچ کے لے آئی ہیں، ایک ہم تو نماز نہیں ادا کرتے تھے، دوسرا کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آپ کے گھروں میں جو آپ کے ملازمین ہیں، جو آپ کی میڈز اور آپ کے جو میلز، آپ کے جو خدمت گزار ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہی کھانا وہ کھاتے ہیں؟ اگر نہیں کھاتے تو پھر آپ کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، دھیان کرنا چاہیے۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہ ایک ہنڈیا دال کی پک رہی ہے اور ایک میں جو ہے وہ کڑھائی بن رہی ہے، دال ملازمین کے لیے، کڑھائی آپ کے لیے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے سورہ قلم نے، اذا اقسموا لیسرمنھا مصبحین، اللہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ صبح وہ اپنی فصل کاٹنے جا رہے تھے اور جب صبح وہاں پہنچے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ کیا نہیں کہا؟ انشاءاللہ نہیں کہا۔ جب فصل کاٹنے گئے تو آگے دیکھا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو جو ہے وہ اپنا، اچھا یہ نیت بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، نیت بڑی میٹر کرتی ہے۔ ان کی نیت کیا تھی؟ اللہ یدخلنھا الیوم علیکم مسکین۔ اچھا وہ صبح عام طور پہ دن چڑھے ناشتہ کر کے اپنے باغوں میں جاتے پھل اتارنے کے لیے۔ ان کے والد کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بابا کی جو تقسیم ٹھیک نہیں تھی، ہمارے والد کی بہت سا حصہ ہمارے پھلوں کا، باغات کا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، ہم ایسے کریں گے کہ صبح سویرے جائیں گے، ناشتہ بعد میں کریں گے، دن بعد میں چڑھے گا، ہم پہلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ قلم میں کہ ان کی نیت یہ تھی، لا یدخلنھا الیوم علیکم مسکین، دیکھو صبح سویرے نکلنا تاکہ کسی مسکین اور یتیم کو پتہ نہ چل جائے، وہ حصہ نہ لینے آ جائے۔
یہ نیت اور ارادہ تھا. اللہ فرماتے پھر جب گئے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور پھر جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ ہم نے پورا باغ ہی اجاڑ دیا، پورا باغ ہی ہم نے اجاڑ دیا. اور فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب باغ میں پہنچے کہتے ہیں شاید کہیں اور آ گئے، یہ ہمارا باغ تو نہیں ہے، کل تو یہ پورا لہلا آ رہا تھا، پھل دار درخت کھڑے تھے، آج تو کچھ بھی نہیں ہے. بل نحن محرومون، اللہ فرماتے ہیں اصل میں ہم نے انہیں محروم کر دیا تھا. ہم نے راتوں رات فرشتے بھیجے جنہوں نے پورے باغات ان کو اجاڑ کے رکھ دیے، اور وہ صبح سویرے سے نیت اور ارادے سے نکلے تھے کہ ہم اس میں سے پھل حاصل کر لیں گے، اور جو حصہ ہم نے دینا نہیں دیں گے. تو نیت کاؤنٹ کرتی ہے نا، کرتی ہے، نیت تو کاؤنٹ کرتی ہے. میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں 2-4 آٹے کے تھیلے لے کے نا ایک چھوٹا سا میں راشن کا ایک بیگ بناؤں، جس میں 1 کلو چینی، اس میں کوئی 250 گرام پتی ہو، اور 1 روح افزا کی بوتل ہو، اور اس کے بعد چھوٹا سا ایک بیگ راشن کا بنا کے نا، تو پھر میں اپنے دروازے کے باہر لائن لگوا لوں، اور پھر میں ایک تصویر بھی بناؤں، اور اس کے بعد میں وہ اخبار پہ بھی میں اس کو کروں، پبلسائز کروں. میرا بڑا جی چاہتا ہے تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ میں نے زکوٰۃ دی اور کچھ دیا تو فائدہ تو کوئی نہ ہوا. آپ تو بے خبر ہیں میرے نیک اعمال سے، تو میرے نیک اعمال سے آپ کو باخبر رہنا چاہیے. میرا یہ بڑا جی چاہتا ہے کہ میں سب کے سامنے دوں، اور نہیں تو کوئی مولوی صاحب اے زکوٰۃ دے پیسے ہے جے تواڈے مدرسے دے بچیاں واسطے لے جاؤ. بڑا میرا جی چاہتا ہے کہ افتخار صاحب بھی سن لیں ہیں، حافظ سرفراز صاحب بھی سن لیں، اور باقی لوگ بھی سن لیں، اور میں راشن کے تھیلے بھر بھر کے سب کے سامنے لوگوں کو دوں، اور پھر میں بتاؤں، میری نیکی اور تقوی کا اظہار ہو. اللہ فرماتے میں نے ان کی نیت کو بھانپ لیا تھا، مجھے پتا تھی کیا کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ اپنی منزل کو پہنچتے ہم نے فرشتے بھیج کے ان کے باغ ہی اجاڑ ڈالے، اور پوچھتے یہ ہمارا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، باغ کہاں گیا؟ چھوٹے بھائی نے کہا نہیں، ہم راستہ نہیں بھولے، باغ تو وہی ہے، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں. رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے. رب ہم سے کیا ہو گیا ہے؟ ناراض ہو گیا ہے. تو جب آپ کی نیت اور ارادے اس درجہ سطح کے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں صدقہ دیتا ہوں، میں خیرات دیتا ہوں، آپ کے لیے نہیں، میں اللہ کے لیے دیتا ہوں. کس کے لیے؟ تو جب میں اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہوں، پبلسائز کرتا ہوں، میں اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے لیے میں دے رہا ہوں وہ بے خبر ہے، وہ بے بصر ہے، معاذ اللہ، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ اسے خبر ہے. لہٰذا مجھے از خود خبر دینی ہے کہ جس کو بتانا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کوئی دیا کہ نہیں دیا. یہ آپ کی اور میری بدعقیدگی اور بدنیتی ہے کہ دیتے ہوئے 10 دفعہ شور مچا مچا کے لوگوں کے سامنے دیتے ہیں. اور میں پوچھوں نا آپ سے، یا مجھ سے پوچھے نا کہ مولانا یہ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ دی رضا واسطے دے رہے ہیں. تو اللہ بے خبر ہے؟ اللہ سمیع نہیں ہے؟ خود ہی پڑھتے اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، خود ہی پڑھتے ہیں. جب اس کو سمیع مانا، جب اس کو بصیر مانا، جب اس کو خبیر مانا، تو پھر کیوں آپ کو پتہ چلے؟ میں کیوں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اللہ کی راہ میں میں نے کیا دیا ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا. جس کو بتانا ہے اسی نے تو توفیق دی ہے، اسی کا تو مال ہے، مال بھی اسی کا، توفیق بھی اسی کی، قوت بھی اسی کی، سب کچھ اسی کا. تو آپ کو میں کیوں سناؤں؟ آپ کو میں کیوں بتاؤں؟ آپ کا کیا کنسرن ہے کہ آپ نے لیے جہنم کی آگ اکٹھی کرنے کے لیے؟ نہیں بتائیں گے نا، نہیں بتانا، کسی کو نہیں بتانا، کسی کو نہیں بتانا، پتہ بھی نہیں چلنے دینا. یہ جو شاپس پہ جاتے ہیں، فیکٹری میں جاتے ہیں، عمران صاحب آپ کی فیکٹری میں جب آپ کو پروفٹ ہوتا ہے، آپ نے کبھی ہمیں آ کے بتایا ہے؟ بتاتے ہیں ہمیں کس منتھ اتنا پروفٹ ہوا ہے؟ ہمیں تو نہیں آپ بتاتے، ہمیں تو کبھی ذکر نہیں کیا، نہ کبھی آپ نے چرچا کیا کہ ماشاءاللہ فیکٹری کا اتنا پروفٹ ہوا، کبھی ذکر نہیں کرتے آپ لوگ. شاپ پہ پروفٹ ہو رہا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے، گزرتا ہے کہ مولانا پلاٹ دیکھیے گا ویلنشیا ٹاؤن میں 2 کنال کا بڑا خوبصورت پلاٹ ہے کہ انہیں لیا، پچھلے مہینے لیا، 2.25 کروڑ کا لیا پلاٹ، 2 کنال کا، بڑی اچھی قیمت. تو صبح سارا سال تو آپ روتے رہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اچانک پلاٹ نکل آیا آپ کے پاس. یہ تو آپ کسی کو نہیں بتاتے. ایک آٹے کا تھیلا دینا ہو تو 1000 جگہ آپ تشہیر کرتے ہیں، سب کو بتاتے پھرتے ہیں. جب اللہ دیتا ہے تو ذکر نہیں کرتے، نہیں ذکر کرتے. اور جب اللہ کی راہ میں اتنا سا دینا ہوتا ہے تو پھر ہر جگہ بتاتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے کیا کر دیا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے.
ہوپ فلی کہ آپ کسی کو نہیں بات کریں گے، دینا ہے دے، نہیں دینا دین، اور اگر آپ نے بتایا کسی کو تو یہ جان لیجئے گا کہ آپ نے اپنے رب کی ذات پر شک کیا کہ جس کے لیے میں دے رہا ہوں وہ ذات بے خبر ہے، بے علم ہے، اور سماعت سے معاذ اللہ محروم ہے۔ اگر آپ اس کو سمیع مانتے ہیں، بصیر مانتے ہیں، خبیر مانتے ہیں، علیم مانتے ہیں، تو پھر زبانوں کو تالے لگا لیجئے، اپنی زبانیں بند کر لیجئے۔ وہ قوت گوئی دیتا بھی ہے، چھین بھی لیتا ہے، قوت گوئی دیتا بھی ہے، چھین لیتا ہے۔ اتنا سا بچہ ہے ہمارے جامعہ کا، سمن آباد کے مدرسے کا، تو اچانک مجھے بتایا انہوں نے کہ اس کا گلا خراب ہے، آہستہ آہستہ وہ اس کی آواز بیٹھتی چلی گئی، اور اس کے بعد یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے، اور آواز بند۔ قرآن پاک پڑھتا تھا، حافظ بن رہا تھا، بولتے آواز نہیں نکلتی، سارے ڈاکٹر گھومے پھرے۔ اب اس کی والدہ، اس کو 1 سال پرانی بات ہے، والدہ اس کو اس کی لے گئیں، میں نے پیچھے پتہ کیا کہ اس کی آواز کا کیا بنا، کہتے ہیں نہیں ہے، 10-11 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا، آواز نہیں ہے۔ تو مالک اگر قوت گویائی دیتا بھی ہے تو واپس بھی لے لیتا ہے۔ اس میں اپنا ہمیں کمال نہیں سمجھنا چاہیے، قطعاً کمال نہ سمجھیں، بلکہ میری باتوں کو بطور نصیحت لیں کہ جب آپ میں سے کسی نے بتایا نا کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے، بتایا تو پھر میں یہ کہوں گا تو گویا آپ سب کو بتاتے پھرتے ہیں، آپ کو اپنے رب کی ذات پہ بھی شک ہے۔ اللہ سے ڈر جائیے، اللہ سے ڈریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں۔ آگے دیکھتے ہیں جی، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، مسائل کی طرف بھی میں نے جانا ہے۔ آپ تشریف لائے ہیں مسجد میں، بڑے خوش ہیں کہ ہم نے رب کے گھر کو آباد کر دیا۔ ہاں تو کیا تو ہے نا، تشریف تو لائے نا، جمعہ پڑھنے نہیں آ پائے، آپ نے گھر سے نکلے ہیں، وضو کیا ہے، لباس بدلا ہے، ارادہ کیا، نیت کی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مسجد کو آباد کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک صاحب نے کہا تھا، اچھے دوست ہیں ہمارے، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی شو دیکھنا ہو نا، گلاب شاہ ولی میں جمعے والے دن آ جایا کریں، لوگ جوک در جوک آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ مسجد آباد کرنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رب تمہیں یہ بتاتا ہوں، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، اصل میں مسجد میری، گھر میرا صرف وہ آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر۔ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر رکھتے ہیں، تو گویا آپ اللہ کے گھر کو آباد کرنے آئے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اگلا کام وہ کیا کرتے ہیں، اقامۃ الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اصل میں حقیقی میرا گھر وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اگر آپ میں کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر وہ رب کا جو ہے گھر آباد کرنے نہیں آیا، اس نے رب کے گھر کو آباد نہیں کیا۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب، وہ دل میں بڑی تمنا ہے کہ رسالت مابر اسلام کی زیارت ہو جائے، اور ان کی حقیقی دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ اپنے حبیب کی رفاقت میسر آ جائے، صحابہ کی رفاقت میسر آ جائے۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کا حبیب اسی کا دوست ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اللہ فرماتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے اور جو زکوٰۃ دیتا ہے، میں بھی اس کا دوست ہوں، میرا محبوب بھی اس کا دوست ہے، ہم دونوں اسی کے دوست ہیں، ہم دونوں اسی کے دوست ہیں۔ دل تو چاہتا ہے نا، دل تو چاہتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے روز قیامت وہ اسی کے ساتھ ہوگا، روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے صحابہ سے محبت ہے، آپ انہی کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے شرط عائد کر دی ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ صلاۃ پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ جی۔ ابی ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور کتاب الزکاۃ سے لی میں نے امام بخاری کے، میں پہلے بھی اس کو کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، یہ حدیث کو بیان کر چکا ہوں۔ ایک بدو آیا دیہاتی، یہ دیہاتی بڑے سادہ ہوتے ہیں، ان کو نہیں بات کا پتہ چلتا۔ وہ آیا، سیدھا آنے کے بعد عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ مجھے دین خود سکھائیے، آپ مجھے دین کیا کیجیے، خود سکھائیے دین، لیکن میں کوئی لمبا چوڑا دین نہیں سیکھنا چاہتا، مجھے کوئی چھوٹا سا دین بتا دیں، مختصر سا دین مجھے سکھا دیں۔ آپ نے اس کے چہرے کر دیکھا، فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، دو باتیں بتائیں۔ کتنی باتیں آپ نے فرمائی؟ وہ دیہاتی نے اپنی سواری، حدیث پاک میں آتا ہے سواری باہر باندھی، مسجد کے باہر باندھی،
کہا چھوٹا سا کوئی دین سکھا دیجئے. آ کے سامنے نا گھٹنے سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا کہ چھوٹا سا کوئی دین سکھا دیجیے، مختصر دین. فرمایا ایک تو فرض نماز صلاۃ مکتوبہ وہ قائم کر لے، اور فرمایا زکوٰۃ ادا کر لے. جب آپ نے اتنی بات فرمائی تو دونوں ہاتھ رسالت امام علیہ السلام کے گھٹنے پر رکھے، کہتے ہیں بس 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 کافی ہے، بس میرے لیے دین کافی ہو گیا. اور اٹھ کے چل پڑا اور کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، میں خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا رسول اللہ اس سے زیادہ میں نے کوئی عمل نہیں کرنا، میں نے کوئی عمل نہیں کرنا. میں فرض نمازیں پوری ادا کروں گا، اور جب صاحب نصاب ہوں گا زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، اس کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں کرنا. یہ کہہ کے مسجد سے باہر نکل گیا. قال النبی علیہ السلام، رسالت امام حسین نے ارشاد فرمایا صحابہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، فرمایا دنیا میں کوئی جنتی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس شخص کو دیکھ لو، اس کو دیکھو. کیا دو ہی باتیں تھیں نا، کوئی لمبی چوڑی باتیں تو نہیں تھیں نا، یہی باتیں تھیں کہ نماز پڑھوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، اور جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا زکوٰۃ بھی ادا کروں گا. تو فرمایا پھر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا میں کوئی جنتی نظر آئے تو پھر اس شخص کو دیکھ لو کہ یہ جنتی شخص جا رہا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی، حشر کی پشیمانیوں کا مداوع، سورۃ نور. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا اللہ فرماتے ہیں تجھے میں نے کاروبار دیا ہے، بزنس دیا ہے، لیکن دھیان کرنا تمہاری تجارت، تمہارا بزنس تمہیں کہیں میری یاد سے غافل نہ کر دے. لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب مسجد میں، اب آفس میں نماز کا ٹائم نہیں ملتا، نمازیں 2 رہ جاتی ہیں، 3 رہ جاتی ہیں، کیا کریں نمازیں ہم سے ادائیں نہیں ہوتی. جب میں کہتا یار کون سا مشکل کام ہے، باوضو بیٹھا کرو، مصلی ساتھ رکھا کرو. باوضو رہیں گے تو اصل میں جو ٹف ٹائم ہوتا ہے نا وضو کرنے کا ہوتا ہے. شوز اتاریں، لیسز کھولیں، شوز اتاریں، ساکس اتاریں، پائنچے فولڈ کریں، واش روم جائیں، اس کے بعد پھر وضو کریں، واپس آئیں، اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے. تو بہتر نہیں باوضو بیٹھ جائیں، پتہ تو ہے نا ظہر کا وقت کیا ہے، باوضو بیٹھ جائیں، آرام سے کم کھائیں پئیں نا، آرام سے بیٹھیں، نماز کا وقت آیا ہے اسی وقت اٹھیں، مصلی نکالیں ٹیبل کے ڈراور سے، نیچے ڈالیں، وہیں نماز لا کر کے بیٹھ جائیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا نا فرق. باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں ہمیں. رسالت امام علیہ السلام جب کسی سے بیعت لیا کرتے تھے، بایعت النبی علی اقام الصلاۃ، کسی سے بیعت لیتے تھے اقام الصلاۃ. جب آپ اپنا ہاتھ دیتے نا دست مبارک دوسروں کے ہاتھوں میں، فرماتے پہلا میرا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ تم نماز ادا کرو گے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور دوسرا 3 باتوں پر بیعت ہوتی، 3 باتوں پر لوگ بیعت کرتے تھے، ایمان لاتے تھے. 3 باتیں تھیں، پہلی کیا تھی؟ نماز، دوسری کیا تھی؟ زکوٰۃ، اور تیسری تھی وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اپنے ہر مسلمان بھائی سے بھلائی کرو گے. کیا کرو گے؟ بھلائی کرو گے. ٹھیک ہو گیا؟ اسی پر بیعت ہونی چاہیے جی، نہیں اسی پر بیعت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے بھی بیعت ہوتے دیکھا لوگوں کو، اور کبھی کبھی دل جلتا ہے تو آہستہ سے کہہ دیتا ہوں پیر صاحب سے، میں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام تو 3 چیزوں پر بیعت دیتے تھے، تو ذرا وہ 3 کا بھی اظہار کرتے ہیں. آپ بیعت کر رہے ہیں، مریدین آ رہے ہیں، دھڑا دھڑ ہاتھوں پہ ہاتھ دے رہے ہیں، بیعت کی چلے جا رہے ہیں، چومے چلے جا رہے ہیں، جھکے چلے جا رہے ہیں، گھٹنے چوم رہے ہیں، پاؤں چوم رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ 3 باتیں بھی ان کو بتا دیجئے نا جس پر اللہ کے رسول بیعت لیا کرتے تھے. وہ کہتے ساری گلاں انہاں وچ ہی آ گئیاں نے. میں کہنا ایک بھی نہیں آئی، انہاں وچ ایک بھی نہیں آئی، کتوں ساریاں آ گئیاں نے. کہندے بیعت میں کر رہا تے 10 تسی دیو. میں کہ بالکل ٹھیک ہے، بیعت میں لے کر رہا ہوں تو بتا آپ دیں. میں کہ میں بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. نہ یہ کس چیز کی بیعت لیتے ہیں جی ہمارے یہ مشائخ؟ کس چیز کی بیعت لیتے ہیں؟ بیعت 3 باتوں پر، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور اپنے ہر مسلمان سے بھلائی کروں گا. کیا کروں گا؟ یہ بھلائی کے اندر اللہ کے رسول نے پوری کائنات سمو دی ہے، پوری کائنات. ایک لفظ بھلائی کے اندر جب میں نے ارادہ کر لیا ہر مسلمان بھائی سے بھلائی کرنے کا، تو پھر
باقی کچھ نہیں رہ جاتا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ. اے حبیبی نے بتایا نا ذرا یہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، پھر یہ پیسہ میری راہ میں خرچ نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ پیسہ نہیں خرچ کرتے. اللہ فرماتے ہیں فبشرھم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنائیں. عذاب کی نہیں سنانی، دردناک عذاب کی خبر سنائیں. یہ میرا حق نہیں دیتے. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جب میں قیامت کے دن ان کے مال کو میٹل میں کنورٹ کروں گا. جب میں رب ان کے مال کو کس میں کنورٹ کر دوں گا؟ میٹل کے اندر. میٹل میں کنورٹ کر کے فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس کے بعد اس میٹل کو اس جہنم کی آگ میں تپانے کے بعد پھر میں اس سے ان کی پیشانیوں کو داغوں گا، ان کی پہلوؤں کو داغوں گا، ان کی پشتوں کو داغوں گا. اور کیا میں رب کیا کہوں گا؟ فرشتے اور میں رب کہوں گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی تو مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اور اپنی اولاد کے لیے جمع کیا ہے. یہ وہی ہے جو تم جمع کر کے آئے ہو. میری راہ میں نہیں دیا تھا نا، جمع کر کے آ گئے ہو. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے کہوں گا چکھو مزہ اس مال کا جو مال تم نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے جمع کیا تھا. تو مال جمع کرنا بری بات ہے؟ ایسے مال جمع، آپ تو بات ہی نہیں کرتے میرے ساتھ. مال جمع کرنا بری بات ہے؟ بالکل بری بات نہیں ہے. آپ ضرور مال جمع کریں، جتنا چاہے جمع کریں. عبد الرحمن ابن عوف، جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی 4 بیویاں تھیں اور ان چاروں کو کلہاڑے سے کاٹ کاٹ کے سونا دیا جا رہا تھا. اتنے اتنے سونے کے وہ بڑے تھے، اپنا اینٹیں تھیں یا جو بھی تھا، گولڈ تھا. عثمان غنی مالدار نہیں تھے، 100 اونٹ آتا تھا غلے کا. غنی کہتے کیوں ہیں؟ تاجر تھے، مالدار نہیں تھے. مالدار ہونا کوئی جرم نہیں ہے، جرم یہ ہے کہ اللہ مال دے اور اس کا حق ادا نہ کیا جائے. اصل جرم یہ ہے جس پر ہماری نظر نہیں ٹھہرتی. چلے جی کوئی اور بات کرتے ہیں آپ سے. اتنی بات آپ سے کر لی. یہ شعبان شروع ہو چکا ہے، چلے اچھی بات ہے جی. شہر رمضان شہر اللہ، رمضان کس کا مہینہ ہے جی؟ شہر اللہ، کس کا؟ اللہ کا. و شہر شعبان شہری، اور یہ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ میرا. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان المطہر، شعبان بندے کو پیوریفائی کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے. اور رمضان المکفر، اور رمضان جو ہے اس کو صاف کر دیتا ہے، گناہ سے گناہ مٹا دیتا ہے. رسالت امام علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ میرا رجب بھی بابرکت فرما دے، میرا شعبان بھی بابرکت فرما دے. وبلغنا رمضان، اور مجھے رمضان تک پہنچا دے، مجھے رمضان تک پہنچا دے. صوم شعبان تعظیما لرمضان. آپ سے پوچھا گیا کہ شعبان کے روزے آپ کثرت سے رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں رمضان کی تعظیم کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ بھی تو تعظیم کرتے ہیں نا. کوئی معتبر شخصیت آپ کے گھر آئے تو آپ پورے گھر کو آراستہ کرتے ہیں، اچھے کھانے بناتے ہیں، پھول بچھاتے ہیں، اس کی تکریم اعزاز و اکرام کرتے ہیں کہ میں اس کے اعزاز و اکرام کر رہا ہوں. فرمایا کہ میں تعظیم رمضان، رمضان کی تعظیم کرتا ہوں. پوچھا کہ روزے کثرت سے، تو فرمایا صوم ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، شعبان میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں. اور انا احب، اور مجھے یہ بات پسند ہے، ان یرفع عملی و انا صائم، کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں شعبان میں تو میں حالت روزہ میں ہوں، میں حالت روزہ میں ہوں. چلیں کچھ مسائل پر بات کرتے ہیں جی. تھوڑے آپ سے بات کرتے ہیں جی. زکوٰۃ کے لیے پہلی چیز کیا شرط ہے؟ نیت. پہلی کیا ہے؟ نیت. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں علامہ صاحب وہ فلاں بندے کو میں نے پیسے دیے تھے تو ڈیزرونگ پرسن ہے، مستحق آدمی ہے، اور اس کو میں نے دے دیے پیسے لیکن وہ ہی از انیبل ٹو پے بیک مائی ڈیٹ، وٹ شوڈ آئی ڈو؟ کیا میں اس پیسے کو زکوٰۃ میں کنسیڈر کر سکتا ہوں؟ نہیں. اب بولا کریں، کھل کے بات کیا کریں. نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے؟ نہیں، جب دیا تھا تو نیت نہیں تھی. جب دیا تھا تو
نیت نہیں، نیت بنیادی شرط ہے. لا یقبل اللہ صلاۃ رجل لا یؤدی الزکاۃ، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز قبول نہیں فرماتا جب تک آپ کیا نہ دیں. نمازیں ایک طرف سٹور کر دی جاتی ہیں. کیا کر دی جاتی ہیں؟ سٹور رہتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر دیتا ہے. اور قبول کب فرماتا ہے؟ جب آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. جب آپ کیا ادا کر دیتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری شرط ہے جی عاقل ہونا چاہیے، پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو. تیسرا یہ صاحب نصاب ہو اور بالغ بھی ہو. نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے. کہتے ہیں علامہ صاحب میں 15-16 تولے سونے تھے بیٹی واسطے میں رکھ چھڑیا تھا، شادی کراں گا تو ان پا دیاں گا، تو بچی نابالغ ہے، زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ ہے اس پر؟ نابالغ پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. آپ دیکھیے ہم کتنے کرتب کار لوگ ہیں. 15-16 تو نے بچی کے نام کر دی ہے، یہ بس رکھا ہے. اور اگر کاروبار میں ڈکلائن سلمپ یا لاس ہو جائے تو پھر اس کو بیچ کے نا اس کے اندر انویسٹ بھی کر لیتے ہیں. کہتے کوئی گل نہیں، واپس کر دیں گا، واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. اللہ سے بھی داؤ پیچ، اللہ سے بھی داؤ پیچ لگانے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی. اچھا یہ آپ مجھے یہ فرمائیے کہ ہر آئٹم پر ڈفرینٹ آئٹمس ہیں آپ کے پاس. یہ کوئی، میں کل بات کر رہا تھا مفتی صابر صاحب سے، ٹیلی فون پہ میں نے بات کی. میں نے کہا جی وہ چاندی کا ریٹ اور وہ زکوٰۃ کا کیا نصاب آ رہا ہے؟ تو فرما رہے تھے کہ میں نے آج ہمارے ایم سی بی کے وہ پینل پر ہیں، شریعہ بورڈ کے پینل پر ہیں، ان کی چیئرمین ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا تو فرما رہے تھے کہ علامہ صاحب وہ 81,000 سم تھنگ 600 سم تھنگ کچھ ایسی انہوں نے فگر بتائی، میں نوٹ نہیں کر سکا. تو آپ اس کو راؤنڈ فگر کرتے ہوئے 82 پہ آ جائیے، 82,000 پہ آ جائیے. اگر 82,000 روپیہ سال میں پورا سال آپ کے پاس رہا ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں. آپ کیا ہیں؟ یہ بات کلیئر ہے؟ اچھا ایک بات تو بتائیے، جب سال شروع ہوا تو میرے پاس 82,000 تھا، درمیان میں اچانک آ کے وہ 54 ہو گیا، پھر 37 ہو گیا، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر اگین 82,000 اور 90,000. میں صاحب نصاب ہوں؟ نہیں، بات نہیں کرنی میرے ساتھ آپ نے. ہاں اصل میں یہی دین ہے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں. سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی جب ممبر پر تشریف لاتے تو سبزیوں کے بھاؤ پوچھتے تھے، کپڑے کا بھاؤ پوچھتے تھے، مارکیٹ کا ریٹ پوچھتے تھے، لوگوں کی شکایات سنتے تھے. تھوڑا خطبہ دینے کے بعد، اللہ سے ڈرانے کے بعد ان سے باقاعدہ سوال جواب کرتے تھے. تو یہی تو میں آپ کو سکھا رہا ہوں. اچھا اب یہ فرمائیے کہ کتنا وقت گزرنا چاہیے؟ سال. ٹھیک ہے نا. ہر آئٹم پر سال گزرنا شرط ہے. میں 82,000 میرے پاس پورا سال رہا ہے. میں نے یکم رمضان کو زکوٰۃ نکالنی، یہ 4 دن پہلے میری 5 لاکھ کی کمیٹی نکل آئی ہے. نہیں تو 5 لاکھ پر میں زکوٰۃ کیوں دوں جی؟ اس کو تو سال گزرا ہی نہیں ہے. آگے ہے حافظ فرماتے ہیں آگے ہے. ہر آئٹم پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. ہر آئٹم پر سال، ایک رات پہلے بھی اگر آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں تو آپ اس کو ضم کریں گے، کیونکہ آپ صاحب نصاب ہیں. آپ اس سب پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹھیک ہو گیا نا؟ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ پلاٹ میں نے لیا تھا کچھ سال پہلے، 10-15 سال پہلے پلاٹ میں نے لیا تھا کوئی 1 کروڑ کا. اب میں نے بیچا ہے پلاٹ، وہ کوئی 2.25 کروڑ کا بک گیا ہے. تو زکوٰۃ میں کس پر دوں؟ کرنٹ ویلیو پہ دوں نہ؟ تو میں نے لیا تو 1 کروڑ کا تھا، میں کیوں دوں؟ تو کرنٹ ویلیو کا اعتبار ہوگا. یعنی وہ پلاٹ اگر میں آج بیچتا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے 2.25 کروڑ پہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. ٹھیک ہے چلیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپ مجھے بتا رہے ہیں. فیکٹری پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. یس آف کورس ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ مال تجارت ہے. پلاٹ میرا میں نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اچھا لوگ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں علامہ صاحب یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پلاٹ میں بیچ کے میں نے گھر بنانا ہے. تو میں کہ رہتے کدھر ہیں؟ کہتے اپنے گھر میں. میں کہ وہ آپ کے نام ہے؟ کہتے ہاں میرا نام ہے الحمدللہ. تو میں اس کو کیا کرنا ہے؟ کہتے اس کو بیچوں گا، اس سے حج بھی کروں گا اور بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے. 4 کنال کے 2 کنال کے 2 پلاٹ ہیں تو سب کچھ کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ وہ اگر ارادہ ہو گھر بنانے کا، تو میں نے یہ کب میں نے فرمایا تھا؟
جو پہلے گھر میں رہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ میں کہ یہ تو کوئی بات نہیں، چاہے وہ اپنے بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہے، چاہے آپ نے اپنے حج کے لیے رکھا ہے، کسی وہ مال تجارت ہے. یو ہیو ٹو سیل دیٹ پلاٹ، اس کو آپ نے اس کو بیچنا ہے، وہ مال تجارت ہے اور ہر سال آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. وہ لوگ مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب میں تو لبدا کچھ نہیں پیا، میں زکوٰۃ کتوں دیا؟ بھئی ایک پلاٹ اگر رکھا ہوا ہے، پلاٹ آپ نے 2 کروڑ کا پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یار ابھی ڈی ویلیویشن ہے، پراپرٹی کی ویلیو بہتر ہو جائے تو میں بیچوں گا، تو میں کہتا ہوں آپ کو ہر سال زکوٰۃ دینا ہے پلاٹ پر. تو کہتے ہیں میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں نے بیچے نہیں، میں کس چیز پر زکوٰۃ دوں؟ نہیں تو وہ آپ کا مال تجارت نہیں ہے. تو سونا جو آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ آپ نے گھر میں 15 16 18 20 تولے سونا بیوی کا، ماں کا، بہن کا یا سب کا رکھا ہے سونا آپ نے، تو وہ آپ کو کچھ دے رہا ہے؟ کہتے مجھے کچھ نہیں مل رہا. بھئی بات یہ ہے مال مستفاد ہے اور بات مال نمو ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دینی ہے، ہر سال زکوٰۃ دینی ہے. پلاٹ پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ پلاٹ جو مال تجارت ہے، جو کیا ہے مال، اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. فیکٹری کے اندر نہ اس کی زمین پر زکوٰۃ ہے، نہ اس کی مشینری پر زکوٰۃ ہے، نہ تنصیبات پر زکوٰۃ ہے، لیکن پروڈکٹ جو ہے، پروڈکٹ پر زکوٰۃ ہے. آپ کی پروڈکٹس جو ہیں اس پر زکوٰۃ ہے، نہ آپ کی فیکٹری پر ہے، نہ آپ کی مشینری پر ہے، نہ آپ کی بلڈنگ پر، نہ زمین پر، لیکن پروڈکٹ ہے. ایون دیٹ دا را میٹیریل دیٹ یو ہیو، جو را میٹیریل آپ کے پاس ہے اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے پلازا بنانے لگے ہیں آپ، اور پلازا آپ نے بیچنا ہے، اور وہ مال تجارت ہے، اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے آپ نے. وہ آدھا پلازا بنے بھی 1-2 سٹوریز بنی ہیں، باقی آپ کا را میٹیریل ہے. اس کے پلازا کے جتنی بھی اس کی پرائس ہوگی اگر آپ اس کو بیچتے ہیں، اس کی زمین پر، اس کی جو بلڈنگ 1 یا 2 سٹوریز بنی ہیں ان سب پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ گاڑیوں کے شو رومز جو ہیں، گاڑی پر زکوٰۃ ہوگی جی؟ شو رومز پر 2 طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں، 2 طرح کی. ایک ہوتی ہیں جو سیل آؤٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور ایک گاڑیاں جو کرائے پہ چلتی ہیں. کس پر زکوٰۃ ہوگی؟ اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور جو آپ کرائے پہ چلاتے ہیں اس کا کیا کریں گے؟ وہ اچھا میں گاڑی چلاتا ہوں کرائے پہ، میری 2-3 گاڑیاں کرائے پہ چلتی ہیں، میری نہیں چلتی، جسٹ آئی ایم سائٹنگ این ایگزامپل. پھر وہ کہنا تھا صاحب 3 گاڑیاں کرائے پہ چلتی ہیں پہ، پتہ نہیں اپنی گاڑی کا کیا حال ہے. وہ 3 گاڑیاں چلتی ہیں جی، مجھے ماہانہ رینٹ آتا ہے جی کوئی ₹1,00,000 آ جاتا ہے، اور آفٹر ایئرس 12 لاکھ بن گیا. 3 کا آ گیا 36 36 لاکھ آ گیا. زکوٰۃ 36 لاکھ پہ دوں؟ پر میں تو پیسہ کھا چکا ہوں. وہ گھر پہ لگا لیا، بچوں کی فیسیں دے دی، ضروریات پوری کر لی، میرے پاس تو 1,00,000 1.5 لاکھ باقی بچا. 36 لاکھ میں سارا باقی ختم ہو گیا. اب میں کیا کروں؟ جو ان کیش ان ہینڈ ہے نا اس پر میں زکوٰۃ دوں گا. جو میں نے استعمال کر لیا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں. یہ ڈپازٹر میں نے آپ سے گھر میں نے کرائے پہ لیا ہوا ہے، میں نے آپ کو وہ پیشگی ایڈوانس کہتے ہیں، وہ میں نے آپ کو 2 لاکھ دیا ہوا ہے. زکوٰۃ کون دے گا؟ میں کرایہ دار ہوں جی آپ کا، میں نے شاپ لے لیا، میں نے گھر لے لیا، میں کرایہ دار ہوں آپ کا، میں نے آپ کے پاس 2 لاکھ ایڈوانس جمع کرایا ہوا ہے، 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ پراپرٹی ویلیو کے مطابق. زکوٰۃ کون دے گا؟ ہے کرایہ دار. نہ تو پیسہ تو آپ کے پاس ہے. اچھا ملکیت میری ہے، ٹھیک ہے، اس پھر میں دے دوں گا زکوٰۃ. ٹھیک ہے، رائٹ. زکوٰۃ مجھے ہی ادا کرنا ہے، کرایہ دار کو ادا کرنا ہے. زکوٰۃ کس کو ادا کرنا ہے؟ کرایہ دار ہی کو ادا کرنا ہے، چونکہ مالک پیسے کا وہ ہے. وہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو امین ہے، وہ تو کیا ہے؟ امین ہے، امانت دار ہے. اس کے پاس قرض ہے، اس کے پاس وہ قرض ہے، زکوٰۃ مجھے ہی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ جو آپ کا قرض ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم مقروض ہیں، قرضہ بہت زیادہ ہے، تو پھر مقروض پر تو زکوٰۃ نہیں نہ ہوتی. نہیں ہوتی. ہاں میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی زکوٰۃ، مقروض پر نہیں ہوتی زکوٰۃ. تو کیا کیا جائے پھر ڈاکٹر صاحب؟ اگر تو لانگ ٹرم قرض ہے، اگر میں نے 5-7 سال میں اتارنا ہے، پھر تو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. اچھا قرض بھی ہمارے بڑے عجیب ہوتے ہیں. گھر کا خرچہ چلتا رہتا ہے، یوٹیلیٹی بل چلتے رہتے ہیں، سارے معاملات، ٹریولنگ بھی چلتی ہے، سارا کچھ چلتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں جی وہ ہم مقروض ہیں، ہم زکوٰۃ کیسے دے دیں. لانگ ٹرم قرض ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. شارٹ ٹرم ہے، آپ نے اگلے مہینے دینا ہے یا ارلیسٹ آپ نے ادا کرنا ہے، تو پھر آپ زکوٰۃ نہ دیجیے، اس کو منہا کر لیجیے.
کوئی رقم بچ جائے تو اس پر جو آپ زکوٰۃ ہے. یہ جیڈ ہے، سفائر ہے، روبی ہے، ڈائمنڈ ہے، پریشس سٹونز ہیں، لال ہیرے جواہرات، یہ ساری چیزیں، ان پر زکوٰۃ ہے؟ خوش ہو جائیں، نہیں ہے. بیگم کو ڈائمنڈ لے کے دیں، اپنی والدہ کو ڈائمنڈ پہنا کریں. پریشس سٹون پر زکوٰۃ نہیں ہے. ڈائمنڈ ہے، جیڈ ہے، روبی ہے، سفائر ہے، جتنے یہ قیمتی پتھر ہیں نا بہت مہنگے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ. لیکن اگر یہ مال تجارت ہے، اگر آپ کا بزنس ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے. پھر اس پر کیا ہے؟ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آئی. اگر آپ کا بزنس ہے پھر اس پر زکوٰۃ ہے. قیمتی پتھروں پر بزنس نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں، آپ گھر والوں کو لے کے دے سکتے ہیں. چلے جی، یہ سارے مل کے ہم یہ مسجد والے جتنے بیٹھے ہیں ایک جنریٹنگ فنڈ، ری جنریٹنگ فنڈ قائم کرتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی اپنی زکوٰۃ میں سے نا مجھے آپ سب 10,000 روپے جمع کرا دیں. تو میں نے ایک فنڈ قائم کر لیا ہے، ویلفیئر فنڈ، اس کا میں نے نام رکھ دیا ہے ری جنریٹنگ فنڈ ہے. اب اس فنڈ میں سے آپ تشریف لائے ہیں کہ میں مجبور ہوں کچھ قرضہ آپ کو دے دوں، کچھ بچے کو دے دوں، کچھ آپ کو قرضہ دے دوں، تو کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ از اٹ رائٹ؟ نو، اٹس ناٹ رائٹ. یہ درست نہیں ہے. یہ درست، انصر صاحب، ڈاکٹر صاحب آ گئے، افتخار صاحب آ گئے کہ علامہ صاحب 5 لاکھ چاہیے، 5 لاکھ دے دیو میں نے قرضہ، وہ ویلفیئر فنڈ میں سے میں نکال کے دے دیتا ہوں 5 لاکھ. تو آپ مجھے بتائیے کہ زکوٰۃ کی بنیادی شرط کیا ہے؟ ہاں، ٹرانسفر آف کمپلیٹ اونرشپ ٹو اے ڈیزرونگ پرسن. جو مستحق ہے نا اس کو تملیک کرنا، مالک بنانا، اس کی بنیادی شرط ہے. تو نہ آپ جو قرضہ لینے آئے آپ مستحق ہیں؟ نہیں تو مستحق ہیں. ایسے فنڈز قائم نہیں کیے جا سکتے، ایسے فنڈ قائم نہیں کیے جا سکتے، قطعاً نہیں قائم کیے جا سکتے. اور جو کرتا ہے غلط کرتا ہے. میڈیسن وغیرہ ہاسپٹلس کے اندر آپ لے کے دے سکتے ہیں، لیکن ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ڈائلسس کی مشین لگانی ہے، ہم نے اسکیننگ سی ٹی اسکین کی مشین لگانی ہے، اور ہم نے یہ ڈفرینٹ مشینری چاہیے ہاسپٹلس کے اندر. زکوٰۃ دے دیں؟ دے دیں زکوٰۃ؟ زکوٰۃ بہت سارے چپ کر گئے. زکوٰۃ دے دی جائے. ایک ہاسپٹل میں ڈائلسس مشین چاہیے، دیکھیں نا، علاج تو غریبوں کا کرنا ہے نا، تو مشین جو ہے وہ لے کے دے دی جائے 2-4 کروڑ کی. کیوں؟ بنیاد وجہ کیا ہے آخر کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اونرشپ کیا نہیں ہے؟ وہ جو مشین لے کے دے رہے اس کا مالک کون ہے؟ مالک کون ہے؟ ہاسپٹل. تو ہاسپٹل از اے پرسن، از اے ڈیزرونگ پرسن. قرآن نے جو 8 مصارف بتائے ہیں، کتنے مصارف؟ قرآن کریم میں اللہ نے 8 مصارف بتائے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان 8 مصارف کے اندر اس کیٹیگری میں ہاسپٹلز فال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا فال. غریب فال کرتے ہیں. یس. اب آپ کیا کریں گے؟ ہیلا کر لیں گے. کیا کر لیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے کہیں گے مولانا آپ ڈیزرونگ پرسن ہیں، آپ مستحق ہیں، تو یہ ذرا میں کچھ ہدیہ قبول کر لیجئے میری طرف سے، اور آپ نے مجھے زکوٰۃ پتہ کیسے دینی ہے؟ آپ نے زکوٰۃ مجھے ایسے دینی ہے. کیسے دینی ہے؟ دونوں ہاتھوں سے قبول فرما لیجئے، ایسے نہیں پکڑانی مجھے. میں حدیث پڑھوں گا ابھی، اللہ تعالیٰ اس پر بڑے ہی غضبناک ہوتا ہے جو بندہ ایسے پکڑاتا ہے. ایسے پکڑانی ہے. میں ابھی حدیث آگے جا کے ٹائم ملتا ہے تو پڑھتا ہوں حدیث. دونوں ہاتھوں سے محبت ادب سے دینی ہے. وہ زکوٰۃ لینے والا آپ کا محسن ہے. وہ کیا ہے آپ کا؟ وہ آپ پر احسان کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارا مال ناپاک ہے، تم ناپاک ہو اس وقت تک جب تک کہ تم میرا حق ادا نہیں کرتے. تو جو بندہ آپ کو پاک کر رہا ہے، آپ کی پیوریفیکیشن کا سبب بن رہا ہے، وہ بندہ آپ کا محسن نہیں ہے؟ تو ہے نا محسن آپ کا، آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، آپ کے مال کو پاک کر رہا ہے، آپ کی قبر کو ٹھنڈا کر رہا ہے، وہی تو آپ کا محسن ہے. اور جس پر احسان کرنا ہو، احسان کرنے کا اور احسان کروانے کا سلیقہ ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں حدیث. ابھی میں پھر بات شروع ہو گئی. رسالت ماں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جب بھی تم زکوٰۃ وصول کرنے والے کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور دینے والے کا رد عمل. ابن ماجہ کی روایت ہے اذا آتیتم الزکاۃ فلا تنسوا ثوابها، جب تم کسی کو زکوٰۃ دو تو اس کا ثواب ہرگز نہ بھولو. ان تقولوا، آپ نے کہنا ہے اللہم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، یا اللہ یہ جو میں نے زکوٰۃ دی ہے، زکوٰۃ ایسے دونوں ہاتھوں سے نیچے تھمانی ہے اور ساتھ ہی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو پیسے میں بطور زکوٰۃ دے رہا ہوں، یا اللہ اس سے میرے دل کو بے نیاز کر دینا. میرے دل کو کیا کر دینا؟ بے نیاز کر دینا. میرے لیے غنیمت بنا دینا. یا اللہ میرے لیے تاوان اور ٹیکس نہ بنانا. بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ میں جی 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 نہیں دیکھیں، ظاہر ہے وقت اور اس کے تقاضے بدل گئے، لیکن آپ یہ دیکھیے گا نا، اگر آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 50,000، اگر آپ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں کسی دوسرے اکاؤنٹ میں، ڈیجیٹل کرنسی کی آپ بات کر رہے ہیں، تو کیا 50,000 ہی وہ ٹرانسفر ہوگا؟ اس میں سے کوئی رقم ڈیڈکٹ تو نہیں کی جائے گی ایز اے سروسز چارجز؟ اگر تو ایز اے سروسز چارجز کو رقم ڈیڈکٹ ہو گئی تو زکوٰۃ میں سے اتنی رقم کم ہو گئی. تو پھر آپ اس کو ایسا کریں کہ تھوڑی رقم زیادہ کر دیں. اگر آپ کو پتہ ڈیڈکشن ہوگی یا مائنس ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہو جاتی ہے. لیکن میں بھی بحث کر رہا ہوں کہ اگر تو ہاتھ سے دیں تو اچھی بات ہے، نہ دیں لیکن بتانا تھوڑی ہے کسی کو. تو آپ نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ دو تو پہلا سوال اللہ کی بارگاہ میں کرو کہ یا اللہ یہ جو زکوٰۃ میں دے رہا ہوں میرے دل کے لیے حسرت نہ بنانا. کیا نہ بنانا؟ یار میری بات تو سنیں. میں تو پتہ نہیں کس سطح پر بیٹھا ہوں، کیا میں بیٹھ کے اپنا اظہار کروں؟ جب آپ کو 2-4 لاکھ زکوٰۃ دینا پڑے، کسی کو 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ دیں گے تو اٹ از اے سیریس بلو. دھچکا تو لگتا ہے نا ہلکا سا. شیطان آ جاتا ہے. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ زکوٰۃ اور صدقہ دینے لگتا ہے تو وہ شیطان ایک نہیں 70 شیاطین آتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور جو بندہ، میں حدیث پڑھوں گا اگلے جمعے کو، میرے پاس موجود نہیں ہے، وہ بندہ 70 شیطانوں کے جبڑوں میں سے نکال کے صدقہ اور خیرات کرتا ہے. ایک نہیں روکتا، 2 نہیں روکتے، 70 ایٹ اے ٹائم حملہ آور ہوتے ہیں، انویژن کرتے ہیں، بمبارمنٹ کرتے ہیں سوچوں کی، تفکرات کی، پریشانیوں کی. نہ دے، ٹھہر جانا، کل دے لی، ایڈی کیڑی چھیتی ہے، پھر دے لینا، تھوڑی تھوڑی دے لو، تھوڑی تھوڑی دے لو. یہ 2 لاکھ اکٹھا دے رہے ہو، 5-5 ہزار دے دے. اجازت ہے شریعت میں. رکو فرمائے 70 شیطان آتے ہیں، ایک نہیں آتا 70 آ جاتے ہیں، اور ان کے جبڑوں سے کھینچ کے تم اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتے اور خیرات بھی کرتے ہو. اس کے لیے چیٹے کا جگر چاہیے. اپنی جیب سے پیسہ نکال کے اللہ کی راہ میں دے دینا، اس کے لیے چیٹے کا جگر چاہیے کہ 70 شیطان آپ کا راستہ بلاک کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور آپ کو دینے سے روک رہے ہیں. اللہ آپ کو حوصلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے. اور فرمایا میرے نبی نے جب بھی زکوٰۃ دو تو یہ کہو اللہم اجعلھا مغنما، یا اللہ جب میں نے پیسے دیے ہیں، صدقہ دیا ہے، اس کو میرے لیے غنیمت بنا دے، میرے لیے بے نیازی بنا دے، اور یا اللہ میرے لیے تاوان نہ بنانا، میرے لیے تاوان نہ بنانا. اور جس کو زکوٰۃ دی جائے وہ کیا کہے گا؟ کہے گا اللہم صلی علیہم، یا اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، اس پر اپنی رحمتوں کا. ابو یوفا کو رسالت مآب علیہ السلام نے جب زکوٰۃ دی تھی اور آپ نے جواباً کہا تھا اللہم صلی علی آل ابی یوفا، اے ابی یوفا کہو کہ یا اللہ آل ابی یوفا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. ڈسکس کرتے چلے جائیں گے، 2 بج گئے ہیں. میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ چھوٹی سی بات آپ سے کر لیتا ہوں 2 منٹ کے اندر. یہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ یہ چھوٹی یہ بات کر لیتا ہوں جی. میں دیکھتا ہوں یہ اگر سنت فرض نماز میں پڑھ رہا ہوں جی، میں نے سورۃ ناس پہلے پڑھ لی تو میں کیا کروں؟ کوئی مجھے مشورہ دے دیجیے، آپ اپنی رائے درکار ہے مجھے. ہاں پہلی رکعت میں نے سورۃ ناس پڑھ لی ہے، کوئی میرے لیے حل ہے آپ کے پاس؟ دوسری میں کیا پڑھوں؟ کیا پڑھوں؟ ناس ہی پڑھوں. ناس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں آگے. تو میں پیچھے نہ چلا جاؤں واپس الف لام میم ذالک الکتاب، وہاں نہ چلا جاؤں؟ نہیں، مجھے سورۃ ناس دوبارہ پڑھنا ہے، مجھے دوبارہ سورۃ ناس ہی پڑھنا ہے. قرآن کریم کو بغیر ترتیب کے پڑھنا، الٹ ترتیب کے ساتھ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے.
بس یہ آخری بات آپ سے کرتا ہوں، وہ سوال بھی کس نے، سوالات تو بہت سے ہیں، جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا فتویٰ تھا جی فیس بک پہ اور مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا کسی نے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں دیکھا نا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ نے یہی پڑھا، یہی سنا، ایسا ہی ہے نا؟ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ ایسے ہی فتویٰ فیس بک پہ چل رہا تھا، مجھے کسی نے، آپ کے نمازی نے بھیجا، شاید وہ یہاں بیٹھے ہوں، اور یہ اچھا پڑھیے۔ نہیں دیکھیے، پکارنا اور ہے، پکارنا اور چیز ہے۔ ڈو یو بلیو دیٹ اللہ از ہیئر ایٹ دس مومنٹ ان دس ماسک اینڈ ان دس کورٹ یارڈ اینڈ دس لان؟ ڈو یو بلیو دس کہ اللہ جو ہے وہ اس وقت اس مسجد میں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نیو یارک میں، سڈنی میں، رشیا میں، امریکہ میں، اللہ تعالیٰ ویلنشیا ٹاؤن میں، اللہ تعالیٰ یہاں 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 یہاں۔ ڈو یو بلیو دس؟ ڈو یو وانٹ ٹو سے دس؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا فتویٰ کسی نے دے دیا ہمارے محترم، ٹھیک ہے، اچھا یہ کہنا کفر ہے، یہ کیا ہے؟ جس بندے کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، فزیکلی ہر جگہ موجود ہے، وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو توبہ کرنی پڑتی ہے، تجدید ایمان کرنا پڑتا ہے، شادی شدہ ہو تو اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے۔ یہ انہوں نے فتویٰ، ٹھیک ہے، جو کچھ لکھا ٹھیک لکھا، لیکن کہتے ہیں 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ کتنی عقل چاہیے؟ بات ٹھیک کی انہوں نے، جو قرآن کریم میں اللہ خود فرماتا ہے اِنَّ مَعِیَ رَبِّی اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ طویل جو ہے، دیکھیے میں آج آپ کو روک رہا ہوں، آپ نے کبھی نہیں یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ یہاں موجود ہے، اٹ مینس کہ یو آر پروونگ ہز باڈی، آپ اللہ کا جسم ثابت کر رہے ہیں، اللہ کی سمت ثابت کر رہے ہیں، اللہ کا مکان ثابت کر رہے ہیں، اللہ کی جگہ ثابت کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ جب آپ کہتے ہیں اللہ یہاں موجود ہے تو گویا آپ نے ڈائریکشن بھی متعین کر دی، آپ نے پلیس بھی متعین کر دی، آپ نے سب کچھ متعین کر دیا۔ اللہ کی نہ کوئی جہت ہے، نہ کوئی سمت ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہیں ہے نا؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حبیب میں نہ سمانا چاہوں تو پوری کائنات میں بھی نہیں سماتا، سمانے پر آؤں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ آپ نے کبھی بھی نہیں کہنا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، آپ نے فرمانا ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ کیا کہیں گے؟ کہہ دیجئے نا۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ کیسے؟ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے موجود ہے، ناٹ فزیکلی۔ آپ ایسی بات نہیں کہیں گے اس جگہ موجود، اس جگہ موجود، اس سے کفر لازم آتا ہے اور ایمان کا پھر دوبارہ تجدید کرنا ہوتی ہے، نکاح بھی لوٹانا پڑتا ہے۔ لیکن اس بندے کو جو انٹینشنلی ایسی بات کرے جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں، کوئی سمت نہیں، کوئی جہت نہیں، کوئی مکان نہیں اللہ کا، اور وہ جانتے ہوئے پھر کہے کہ نہیں اللہ یہاں موجود ہے، اس کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہماری نیت تو یہ نہیں ہوتی نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ فزیکلی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پہ۔ اب آپ کیا کہیں گے میری بات سننے کے بعد؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ یس، یو ول سے اللہ اگر ہے تو اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، ید اللہ کا لفظ نہیں آتا؟ ہاں تو ید اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، تو کیا آپ اپنے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ سے ملائیں گے؟ نہیں، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ آپ دست قدرت کہیں گے، آپ ہاتھ نہیں کہیں گے۔ آئندہ آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، سنتے عطا فرما لیجیے۔